اللہ کی راضی ہونے کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، پرکھتا ہے، امتحان لیتا ہے، طرح طرح کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے، کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دنیا میں مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، منصب، عہدہ، اقتدار ملتا ہے، شان و شوکت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے، اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں میں اس کا حقدار تھا، اور اگر میں اس کے لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا، تو گویا میرا رب مجھ پر راضی ہے۔ حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے حاصل کی، وہ جانتے ہیں ہمیں سجدوں کی توفیق حاصل نہیں ہے، لیکن وہ اس کی طرف جاتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو عزت اسے مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قبولیت کی نشانی ہے، حالانکہ ان کی آزمائش تھی، یہ ان کا امتحان تھا، اور جب اللہ کسی کو آزماتا ہے تو اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ چیخ اٹھتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھ پر اتنی مشکلات آزمائش ڈال دی ہے، اور اگر بیماری آ جائے تو کہتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کے رضا ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کو غربت کے امتحان میں ڈال دیا جانا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت امام رازی لکھتے ہیں کہ مکہ سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات بھوک، تکلیف، آزمائشوں سے ہوئی ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی توفیق مل جائے، اور اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کسی شخص کا گناہ پر دلیر ہو جانا۔ کوئی شخص اگر گناہ پر دلیر ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ اللہ اس سے ناراض ہے، اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے اور اللہ نے خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق دی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ راضی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو حلال حرام کی تمیز عطا کر دی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ باقی بات یہ کہ اگر کسی کو دولت زیادہ ملی یا کم ملی تو یہ اس بندے کی آزمائش ہے۔ جو اہل ایمان ہے، اللہ کے بندے ہیں، جب ان کو دولت ملتی ہے یا اقتدار ملتا ہے تو اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے یا تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی ناشکری نہیں کرتے بلکہ وہ اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں اور کہتے ہیں کہ مالک تو نے جس آزمائش میں ڈالا ہے ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق بھی عطا کر، ہماری سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے۔ اور جب دولت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فرعون بنا دے۔ قرآن میں آتا ہے جب اللہ کسی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کی محبت کے لیے کھول دیتا ہے، اور علم کی محبت اور علم والوں کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ جب کسی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے اندر نرمی کو لے آتا ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی نرمی آ گئی ہے، آپ کے مزاج میں نرمی آ گئی ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی آ جائے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے کام آنے لگ جائیں، ان کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھنے لگ جائیں اور ان کے دل میں خوشی پیدا کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ سب اعمال ہمارے اور ہماری نسلوں میں پیدا ہو جائیں، آمین۔